آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو حرام خوری اور نصر بازی کی ایک نئی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ اس داستان کا تعلق جڑا ہوا ہے ایک میں نے اس جیسا حرام خور نوسر باز ابن نوسر باز نہیں دیکھا، خالد سولنگی، جو اس وقت نیب کو بھی مطلوب ہے اور انٹرپول بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پورے پاکستان کو لوٹ کر یہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اسی کا رشتہ دار ہے، اسی کا بلڈ ریلیشن ہے، اور اب وہ لوگوں کو چونا لگا رہا ہے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ اور اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب کے نام پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے ویلاگ میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کسٹم کے اعلیٰ حکام سے، ڈی جی کسٹم سے گزارش کروں گا کہ یہ جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں، یہ جو داستان آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کا پراپر نوٹس لیں اور اس نوسر باز فراڈیے عبدالقیوم سولنگی کو گرفتار کیا جائے۔ جی بالکل، نام اس کا ہے قیوم سولنگی، اور یہ پورٹ قاسم کراچی کا ملازم ہے، اور یہ کرتا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی کسی عدالت کی پیشی کے موقع پہ اس نے زرداری صاحب کو یہ گزارش کیجی کہ میں میڈیا پرسن ہوں، جو مبینہ طور پہ ذرائع نے مجھے چیزیں بتائی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ تصویر اس نے بنائی، اور اسی طرح اس نے آغا سراج درانی صاحب کے ساتھ بھی تصویر بنائی، اور پھر وہ ان تصاویر کی مدد سے لوگوں کو لوٹتا ہے۔ یہ کہتا ہے جناب کہ میں بلاول ہاؤس میں رہتا ہوں، میں زرداری صاحب کا ذاتی جو ہے وہ ملازم ہوں، اور ان کے بہت سارے کام میں کرتا ہوں۔ مبینہ طور پر آصف علی زرداری کے نام کو یہ بیچ رہا ہے، اور بیچ کیسے رہا ہے یہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیچ یہ ایسے رہا ہے جناب کہ اس نے کئی جگہ پہ یہ کہا ہے مبینہ طور پر کہ میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جیل میں رہا ہوں، اور اس کے بعد میں کسٹم کا انسپیکٹر ہوں۔ اب جب یہ کسٹم کی بات کرتا ہے تو چونکہ پورٹ کاسٹم کے جو کارگو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے فراڈیے کے نام سے مشہور ہے، اور وزن جو کانٹا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا آپریٹر ہے۔ اب پورٹ کاسٹم پہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوئر گریڈ کے جو ملازم ہیں ان کی جو وردی ہے وہ کسٹم کے اہلکار کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو کسٹم کا انسپیکٹر ظاہر کرتا ہے، اور وہاں پہ پورٹ پہ لوگوں سے بھتہ بھی لیتا ہے، اور اس کے جو ساتھ کے کلیگز ہیں وہ بھی اس سے شدید تنگ ہیں، کیونکہ اس نے یہ تصویریں دکھا کے اور اپنے آپ کو آغا سراج درانی صاحب کا بڑا قریبی ظاہر کر کے لوگوں کو یہ کہا جی کہ میں آپ کے بچوں کی ملازمتیں لگواتا ہوں، 50,000 روپے آپ ایڈوانس دیں، جو ناقابل واپسی ہوگا اگر نہیں ہوتی جاب۔ تو اس کے بعد یہ اس کے اسلام آباد کے پھیرے بڑے ریگولر ہیں، پارلیمنٹ میں ظاہر سی بات ہے پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ مختلف سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں بناتا ہے، اور ایک پورا نصر بازی کا اس نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے فلانا سیاستدان میرا ذاتی دوست ہے، فلانا ایم این اے دوست ہے، کوئی کام ہے تو بتاؤ، اور اس کام کی مد میں، نوکریوں کی مد میں، لوگوں کے مسائل ہیں بہت سارے، عدالتوں میں، کچہریوں میں، یہ اللہ کی مخلوق کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے۔ یہاں دو بنیادی سوال ہیں جو میں اس وقت ڈی جی پورٹ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ذرا سوال پوچھے جائیں۔ میں چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا اس کو گرفتار کریں، میں ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا اس کو گرفتار کریں، اس کے بعد حبیب صاحب کسٹم کے اعلیٰ ترین افسر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اسے گرفتار کریں، اور اسے پوچھیں کہ یہ سال میں اگر 12 مہینے ہیں تو یہ 48 دفعہ اسلام آباد کیسے آتا جاتا ہے انتہائی لوئر گریڈ کا ملازم ہو کر۔ پھر اس کے بعد میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے بڑے بیٹے کو یوکرین وزٹ پر کیسے بھیجا۔ پھر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ انتہائی غریب آدمی ہے لیکن اس کا بیٹا لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کیسے کر رہا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی پراپرٹی کیسے آئی ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے اس نے کیسے بنا لیے۔ لاہور کی ایک سید فیملی کو بھی اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور شرجیل انعام میمن کی وزارت میں گھس کر یہ کیا کارنامے کر رہا ہے یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی جو مبینہ ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے پیسے لوٹ رہا ہے، اور خالد سولنگی کو دبئی بھیج رہا ہے، اور یہ وہاں پہ اس کے فرنٹ مین کا بھی کام کر رہا ہے۔ خالد سولنگی باہر سے بیٹھ کر بھی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ملک دشمن عناصر سے اس کے رابطے ہیں، راز سے رابطے ہیں خالد سولنگی کے، اور حساس معلومات اور ان چیزوں میں بھی یہ انوالو ہے، قیوم سولنگی بھی انوالو ہے ان چیزوں میں۔ میں گزارش کروں گا آرمی چیف سے بھی، میں گزارش کروں گا ڈی جی آئی سے بھی کہ ان لوگوں کو جو ہے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے، الٹا لٹکا کے ان کی کھال میں گھس بھر کر اللہ کی مخلوق کا لوٹا ہوا جو ہے پیسہ ہے وہ واپس لوٹایا جائے۔ اور آصف علی زرداری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے نام پہ ایک شخص اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے، آغا سراج درانی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے نام پہ ایک شخص اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہا ہے،
تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ FIR کروائیں، آپ اس کے خلاف کیس کریں، اس کو گرفتار کروائیں قیوم سولنگی کو۔ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے، محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہیں کہ ان کو گرفتار کریں اور اللہ کی مخلوق کو جن جن لوگوں کے انہوں نے پیسے لوٹے ہیں ان کو وہ پیسے واپس جو ہے وہ دلائیں۔ اور میرے ذرائع کے مطابق 100 سے زائد افراد کو اس نے نوکری کا جھانسا دے کے یہ اب تک کروڑوں روپے لوٹ چکا ہے۔ شدید قسم کا فراڈیا ہے، اور زرداری صاحب یہ آپ کا نام لے کر اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے، درانی صاحب آپ کا نام لے کر اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے۔ اب میں اس آپریشن قیوم سولنگی پہ کام کر رہا ہوں، اور میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی جو مزید چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آئندہ ولاگز میں شیئر کروں گا۔ خالد سولنگی کو آج سے 3 سال پہلے میں نے ننگا کیا تھا اور ساری دنیا کے سامنے اس کے حقائق رکھے تھے۔ اس کے بعد پاکستان میں، پنجاب میں بالخصوص اس کا جو کھاتا ہے وہ تو کم ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خالد سولنگی کی بھی لترول کا دوبارہ ٹائم آ گیا ہے، اور خالد سولنگی کو عزت راس نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بغیر سا آدمی ہے جو نشے میں دھت رہتا ہے، ماں بہن بیٹی کی اس کی تمیز ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرف سے لوٹ مار اس نے مچائی ہوئی ہے۔ شیطان کا، ابلیس کا پیروکار ہے، یزید کا پیروکار ہے خالد سولنگی۔ تو ایسے لوگوں کو کہاں سے شرم آتی ہے؟ میں حساس اداروں میں موجود جو سینئر افسران ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان سے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ برآمد کرایا جائے۔ آصف علی زرداری صاحب، آغا سراج درانی صاحب، آپ سے گزارش ہے سارے معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں، کیونکہ عوام انصاف چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔